تو اسی باب کے حوالے سے میں آپ کو 20 رمضان المبارک کی بھی نسبت بتاتا چلوں۔ آج 20 رمضان المبارک غالباً سن 8 ہجری میں جو ایک صلح حدیبیہ کے نام سے ایک معاہدہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہوا، تو اس معاہدے کو توڑ دیا گیا کفار کی جانب سے۔ ایک قبیلہ تھا بنو بکر کے نام سے، وہ کفار کا حمایت یافتہ تھا، اس نے مسلمانوں کے حمایت یافتہ قبیلے کے اوپر حملہ کیا، تو اس سے وہ جو پیکٹ تھا، جو معاہدہ تھا صلح حدیبیہ کا، وہ سبوتاژ ہو گیا۔ تو جب یہ معاہدہ ختم ہو گیا تو پھر حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف سے اپنا لشکر جری تیار کیا، جو کہ 10,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ اب آپ سوچیں کہ اس عرصہ میں غزوہ بدر کو دیکھیں 313 لوگ، اور اب آپ دیکھیں 10,000 ساتھ چلنے والے لوگ۔ وہاں پر 313 صرف ڈیفنس پہ، یہاں پر 10,000 ساتھ چلنے والے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس مستعدی سے اللہ کا دین پہنچایا، اس طریقے سے اللہ کا دین پہنچایا کہ جب یہ فتح مکہ کا واقعہ آیا تو آپ کے ساتھ 10,000 نفوس شامل تھے۔ یہ 10,000 نفوس آپ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے لشکر کی دھاک اتنی تھی، حضور علیہ السلام کا روب اور دبدبہ اتنا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جو یہ مختلف قاصد ہوتے تھے اور یہ ان لوگوں کے جو مخبر اور ایلچی ہوتے تھے، یہ جا بجا ہوتے تھے، یہ وہاں سے پیغام کے لیے پہلے دوڑ جایا کرتے تھے۔ تو آپ کے لشکر کا جو سارا احوال تھا وہ کفار تک پہنچ رہا تھا کہ حضور اس شان اور اس آن اور بان کے ساتھ مکہ کی طرف رواں دوائیں۔ تو جب آپ کا قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو کسی نے بھی مزاحمت کرنے کی کوشش نہ کی۔ ایک عدد چھوٹے موٹے کسی گروہ نے مزاحمت کی کوشش کی، جس کو کہ وہاں سے بھگا دیا گیا۔ چند کفار اس میں مارے گئے اور 2 کے قریب مسلمانوں کو جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ تو اس طرح یہ جو اسلام کا قافلہ یہ مکہ شریف میں داخل ہوا، تمام کفار نے حضور علیہ السلام کے سامنے سرنڈر کر دیا، اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ بیشتر نے وہاں سے جب حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر اذان دلوائی تو اس کے بعد لوگوں نے خانہ کعبہ شریف کا طواف کیا اور وہاں پر موجود بتوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے تیروں کے ذریعے توڑنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مارکہ تھا اسلامی تاریخ کا کہ جس مکہ سے حضور علیہ السلام کو پتھر مار کر نکالا گیا، آپ کو لہو لہان کر کے نکالا گیا، آپ کو بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ حضور علیہ السلام اس 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو پوری آن بان اور شان کے ساتھ اس مکہ کے علاقے میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد مکہ کے گروہ در گروہ میں لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آتے اور اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو یعنی کہ اسلام کے پلنے پھلنے پھولنے کا یہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ، اور اس کی سب سے بڑی خاص بات دیکھیں، اب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ بہت روب اور دبدبہ تھا فوجوں کا تو لہٰذا کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ جس شخصیت کے سائے میں فوج جا رہی تھی اس کو اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو جو رحمت کا سرخیل تھا یہ اس کی مدیت میں سارا جلوس جا رہا تھا، یہ سارے نفوس اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ رحمت اللہ عالمین کسی شہر میں داخل ہو اور وہ لوگوں کو ویسے ہی اٹھا کر مارنا شروع کر دے۔ آپ نے جہاں پر دیکھا کہ لوگ پسپا ہو رہے ہیں، ہتھیار پھینک رہے ہیں، آپ نے کسی کو آنچ تک نہ آنے دی اور ایک پتا گرائے بغیر پورا مکہ فتح کر لیا۔